بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ سے کشیدہ ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو گفتگو کرنے والے ہیں اس سے بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکے گا، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات چیت کی اس سے اور جس طرح ایک دو روز سے ان کا دھمکیوں کا عمل جاری ہے یا انہوں نے جس قسم کی زبان سوشل میڈیا پر استعمال کی، یقینی طور پر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کو سراہا نہیں جا رہا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان جنگ بندی کے لیے اور امن کے لیے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز تر کر رہا ہے۔ آج پاکستان نے بہت ہی محتاط طریقے سے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے یقینی طور پر ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کے طور پر جو بات اسلام آباد ایکارڈ کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور برطانوی میڈیا جو ہے اس کو بہت زیادہ سامنے لے کر آ رہا ہے اور اس پر مختلف حوالوں سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر بہت ہی محتاط قسم کی گفتگو کی۔ یقینی طور پر ایک ذمہ دار ملک کے دفتر خارجہ کو اسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم میڈیا رپورٹس کی بات کریں تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو اسرائیل کی ایما پر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے امن کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہی ہیں کہ سب سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے اور 45 روز کی جنگ بندی میں مستقل جنگ بندی کا اس کا ایک معاہدہ طے پانا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی لاجیکل قسم کا روڈ میپ نظر آتا ہے جس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن یقینی طور پر ہم اس پر اس لیے زیادہ بات نہیں کریں گے کہ ہم چاہیں گے کہ اس پر پاکستان کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کی حکومتیں بھی بات کریں، اور جب ایران اور امریکہ کی طرف سے باقاعدہ رد عمل سامنے آئے گا تو اس کے خد و خال مزید واضح ہو سکیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملے نہ کیے جائے۔ جس قسم کی وہاں پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہاں پر پل تک نہیں چھوڑے جائیں گے، وہاں کی جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، اس قسم کی صورتحال میں یقینی طور پر ہم سب نے امن کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ابتدائی رد عمل جو کہ ایرانی میڈیا کی طرف سے آ رہا ہے اس میں ایران کی طرف سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں۔ اس کی صورت کیسے نکل سکتی ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ گفت و شنید کے لیے آگے بڑھا جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی شرائط جن کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں وہ یقینی طور پر کسی میز پر بیٹھ کر باہمی گفتگو میں ہی ان کو قابل عمل شکل دی جا سکتی ہے، ورنہ ایک ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ ہر جنگ کے اختتام پر بات چیت ہوتی ہے اور اگر آپ جنگ ختم نہیں کریں گے تو یہ تباہی اور بربادی لاتی رہے گی، یہ مشکلات اسی طرح پیدا کرتی رہے گی جس طرح آپ نئے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے یہ جنگ اب صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان محدود نہیں رہی۔ یہ جنگ جو ہے دنیا کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے، اس سے ایشیا سے لے کر یورپ تک تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ آج جو پاکستان کی حکومت نے بھی بڑے فیصلے کیے ہیں کہ مختلف صوبائی حکومتوں کے ساتھ، تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مشاورت کی گئی اور اس کے ساتھ ہی بلوچستان کی حکومت نے بھی اہم فیصلے کیے۔ وہ فیصلے یہ ہیں کہ تمام مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے کچھ ابتدائی رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ پنجاب کی طرف سے شاید کوئی اختلاف رائے کیا جا رہا ہے، لیکن میری پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمی بخاری سے جو بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم وفاق کے فیصلوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے، تمام صوبے جو ہیں اس وقت متفق اور متحد ہو کر اس کرائسس، اس بحران کا سامنا کرنے جا رہے ہیں جس کا ان کو خلیج کی جنگ کی وجہ سے اس وقت مشکلات ہیں۔ اس وقت پیٹرول کا اگرچہ یہ پاکستان کی حکومت کا نظم و ضبط ہے، ان کی گڈ گورننس ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی صورتحال نہیں جس قسم کی ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی ایکسپرٹ کی طرف چلے جائیں، اس سے پوچھیں تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ یہ صورتحال اس وقت بہتر ہوگی جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان جنگ ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ اسلام آباد ایکارڈ جس کی بات انٹرنیشنل میڈیا میں کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں آپ ایران سے لے کر امریکہ تک ہم وہاں سے رد عمل بھی جو ہے اس کی توقع کر رہے ہیں،
ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو شروع ہو, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ رک جائے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہم وسیع تر معاہدے کی طرف جا سکیں. اور اس وقت پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو تمام اطراف سے, میں صرف ایک طرف کی بات نہیں کر رہا, ایران کی بات کر لیجئے, آپ خلیجی ممالک کی بات کر لیجئے, آج آپ امریکہ کی بات کر لیجئے, تمام طرف سے ایک مثبت ریسپانس کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے, تجاویز پیش کر سکتا ہے. اور یہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا, کیسے بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پہ جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ منگل کے روز سے بڑے حملے ہو سکتے ہیں, ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, ہم کس رد عمل کی توقع کر رہے ہیں, اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. اور میرے جو معزز پینلسٹ ہیں میں ان کا کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں. میں بہت ہی مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کا, یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. نادر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی سابق سفیر اور سفارتی امور کے حوالے سے ایک مستند اور بڑی آواز جناب جی آر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آر بلوچ صاحب کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی سینئر سیاسی تجزیہ کار قربان بلوچ صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظر میر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں جی آر بلوچ صاحب سے ایک کمنٹ لے لوں کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے اسلام آباد ایکارڈ کے حوالے سے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ امریکہ کے تناظر میں, ایران کے تناظر میں, یہ کیا ہے, کس طرح فوری جنگ بندی کی یہ جو تجویز پیش کی گئی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے یہ جنگ جو اس وقت ہے اس میں سب سے بڑا جو آبسٹیکل ہے کہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے دونوں طرفین, حالانکہ دونوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ تباہی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایران اوبویسلی اس کا زیادہ لاس ہو رہا ہے چونکہ ان کی پریپونڈنس ہے ایئر میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی طرف سے جو اسٹریٹجک میزائل اور ڈرون مارے جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر, اور انفارچونیٹلی سم آف دا جے سی سی کنٹریز, ان کا امپیکٹ کے حوالے سے برابر کا ہی اثر ہے. تو بیسیکلی پاکستان کا رول اور پاکستان کی جو باقی ہمارے ساتھ جو کنٹریز ہیں جس میں چائنا, ایجپٹ, ٹرکی, سعودی عرب بھی I'm sure سی میں شامل ہے, یہ رول ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کس طرح سے برج کیا جائے. تو اصل میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے یہی, کیونکہ کوئی بھی طرفین میں سے ایک جو ہے وہ نہیں ریڈی اس لیے کہ دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سیز فائر کی بات ہے یہ ٹیکٹیکل ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ واقعی یہ ٹیمپرری سیز فائر جو ہے وہ ریپلینشمنٹ کے لیے نہیں ہوگی کہ دوبارہ پھر جہاز بھر بھر کے اسرائیل کے پاس آئیں گے میزائل کے, یا ان کے جو ابھی ختم ہو چکے ہیں جو آئرن ڈوم اور باقی جتنے بھی ڈیفنس میکینزم ان کی ریپلینشمنٹ ہوگی, کیونکہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ ان کے پاس ڈیفنس میکینزم کی بہت کم رہ گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایران کا یہ ایشو ہے. تو جب تک کہ اس کا گفتگو کے علاوہ, بات چیت کے علاوہ, مذاکرات کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے امن کی طرف جا سکیں بغیر گفتگو کے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھیے جنگیں تو آپ لڑتے ہیں, لیکن they can start on any reason but they come to an end with the negotiations. وہ تو جنگیں ہمیشہ ختم, یعنی ایران کا موقع, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہرگز کہ ہمیں مستقل جنگ بندی کی طرف جانا ہے, ہمیں ایشورنس لینی ہے, ہمیں ایسے اقدامات ہونے چاہیے, ایسے سی بی ایمز ہونے چاہیے کہ ہاں امریکہ پر اعتماد کیا جا سکے, جو کہ ماضی کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن جی آر بلوچ صاحب اس کے باوجود اگر ہم گفتگو میں نہیں جائیں گے, مذاکرات میں نہیں جائیں گے, تو یہ سی بی ایمز کیسے ہوں گے, یہ اعتماد کیسے ہوگا, چیز یا کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی عمل آگے کیسے بڑھے گا؟ نہیں دیکھیے بات چیت ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ دروازے بند ہیں. جو الحمدللہ پاکستان نے ایک امن کا دروازہ کھولا ہے, جس سے میں اسلام آباد کا امن کا دروازہ کہتا ہوں, اس کو آپ اسلام آباد اکارڈ کہیں, تو وہ امن کا دروازہ ہم نے کھولا ہے اور ہم نے کہا ہے ان کو لبیک کہ آئیے خوش آمدید اس دروازے میں, سلامتی کے دروازے میں شامل ہو جائیے. اس میں آپ کی فلاح ہے, ہماری امت کی فلاح ہے, جی سی سی کی فلاح ہے, خود امریکہ اور اسرائیل کی فلاح ہے. میں تو اس حد تک بھی جاتا ہوں. لہٰذا یہ بات نہیں کہ مکمل طور پہ ایک there is a whole void, نہیں void نہیں ہے, لیکن
یہ ایک پوزیشننگ ہے جو کہ ان کو اپنی آڈینس کے لیے بھی رکھنے پڑتی ہے, ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی, کہ بھئی ہم کمزور نہیں پڑے, ہم ڈٹ کے لڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کی بات بہت اہم ہے کہ براہ راست نہ بھی ہو تو بالواسطہ جو گفتگو ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور ظاہر ہے اسی کے جب تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کے ذریعے ہی ہو رہا ہے بعض ذرائع کے مطابق, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاری ہے. لیکن یہ اسلام آباد ایکارڈ اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ, نادر میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہنم بنا دوں گا میں, اور وہ بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ کا اور تناؤ کا شکار لگتے ہیں اپنی گفتگو میں سوشل میڈیا کے اوپر, ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر تو نہیں ہونی چاہیے ایسی گفتگو. تو ایسے میں پاکستان کا یہ قدم اور اس کی کامیابی کے امکانات کس طرح دیکھتے ہیں؟ We have reached a stage in this war جو ابھی ہوئی ہے, سیکنڈ منتھ شروع ہے, کہ it is going to be war termination, یعنی جنگ ختم ہوگی, اور war escalation to a horrific level. Already horrible ہے, then it will be catastrophic. میں نے پہلے دن آپ کے چینلز پہ بھی اور چینلز پہ بھی اور سیمینارز میں بھی پہلے دن جس دن جنگ شروع ہوئی تھی کہا تھا کہ اس وار کو ختم کرائیں. شروع میں کوئی یہ کہہ نہیں رہا تھا, پاکستان میں تو لوگ مختلف چیزیں کمنٹس کر رہے تھے, کیونکہ اس کی سمپل ریزن یہ تھی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے ٹو گیٹ دس وار اینڈڈ. نمبر ون, وہ بہت سی وجوہات ہیں, اب تک سب کو پتہ ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر ٹو, اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دا ورلڈ. یہ ریجنل وار نہیں ہے جس کا گلوبل افیکٹ ہے. آپ دیکھیں یوکرین کی 4 سال جنگ چلی ہے, افیکٹ ہوا ہے, اس کا بہت افیکٹ ہوا ہے, لیکن ابھی تک نیوکلیر ویپنز وہاں استعمال نہیں ہوئے. تھریٹ ہوئے تھے ٹیکٹیکل نیوکلیر یوزیج کی فرام رشین سائڈ. اس وار میں نیوکلیر سائٹس آر آلریڈی بینگ اٹیکڈ, اور اگلا جو لیول ہے اسکلیشن کی جو بات کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کے الیکٹرک, آپ کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ, یعنی کمپلیٹ جو ماڈرن اسٹیٹ ریاستوں کے لائف کا نظام ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی بات ہو رہی ہے. بہت سائٹس, مطلب ایران بھی کرے گا اور اسرائیل امریکہ بھی کریں گے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس کا, اور اس کے بعد ٹیبل پہ آئیں گے اگر. سو دس از ون. جی بات یہ ہے کہ ناؤ دس جو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان, دیٹ از کمینڈیبل, کیونکہ آپ یہ دیکھیں پاکستان ہیز کم آؤٹ ان دی رول آف پیس میکر. پہلے اس سے پہلے ہسٹوریکلی جو پچھلے سال گزرے اس میں آپ وار اگینسٹ ٹیرر تک محدود تھے, افغانستان اینڈ آل دیٹ. ناؤ یو آر ٹاکنگ ایز اے پیس میکنگ رول, اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ کہ جو لوگ انڈینس کہنا چاہتے ہیں کیونکہ دے آر آؤٹ آف دا لوپ ٹوٹلی کہ پاکستان از اے پوسٹ مین. پاکستان not only a postman, Pakistan is talking, not just passing messages but conveying the right thing, being on the right side of history, that we need to bring peace. وہ تو جے شنکر کی بات کریں, وہ تو فرسٹریشن کا اس حد تک شکار ہے. یہ ایکسپلین کر رہا ہوں نا آپ کو, وہ جو بنتے تھے وہ تو آؤٹ ہو گئے اس گیم سے, مطلب مڈل ایسٹ کی گیم اور گلف کی گیم سے پیس لانے کی. Now Pakistan is doing this. Pakistan is uniquely placed. Why is Pakistan doing this, or why can Pakistan do it? Pakistan can do it because number one, پہلے تو یہ سمجھے کہ جنگ تو ایران کی ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو گریٹ پاورز انوالوڈ ہیں وہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا اینڈ رشیا, گریٹ پاورز. اور پاکستان کی 2 گریٹ پاورز کے ساتھ, یو ایس اے اور چائنا کے ساتھ تو بہت کلوز ریلیشن شپ ہیں, ایکسٹریملی کلوز. رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم بھی دورہ کرنے والے تھے وہ تو, میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, پیوٹن کو بھی لکھا تھا, کتابیں بھیجی ان کو اپنی وغیرہ وغیرہ, رشین امبیسڈر کو ملتے رہے رشیا کے ساتھ, ہم نے سب نے کیا ٹو برنگ گڈ ریلیشنز ود رشیا. اب جو صورتحال ہے, وائی پیس کین کم آؤٹ, ناٹ دی کمپلیٹ پیس. ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش ہے, یہاں جو ایک غلط فہمی ہے پاکستان میں, دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ پیس. اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے, اس میں پہلا انٹرسٹ ہے سیز فائر لانا. یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا لوگ کہ جی وہ ہر ایک کو جو اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں, تو وہ تو پوری ہوں گی نہیں, پھر تو جنگ ہی چلے گی اور خراب ہوتی جائے گی. منیمم ایم, آپ وار ایمز دیکھیں, واٹ واز اسرائیلز وار ایم, واٹ واز امریکاز وار ایم, واٹ واز ایرانز وار ایم. ان کے جو منیمم وار ایمز ہیں, منیمم کم سے کم, ایک میکسیملسٹ ہوتا ہے ایک منیمم وار ایمز تینوں کے پورے ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو. امریکہ کا منیمم وار ایم تھا ایران کی نیوکلیر اور میزلز, لانگ رینج میزلز کیپیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنا یا ریڈیوس کرنا. اس نے جو بامبنگ کی, ظاہر ہے اس کا کچھ تو اثر ہوا ہے نا, کہ ریٹارڈ ہوئی ہے کچھ حد تک, کتنی ہوئی ہے دیٹ از ڈیبیٹیبل, دیٹ کین بی فاؤنڈ آؤٹ پوسٹ وار. اسی طرح اسرائیل کا بھی یہی تھا, میکسیملیسٹ ایمز میں ان کا تھا ریجیم چینج اور ایران کے ٹکڑے کرنا وغیرہ. اسرائیل کا, ایران کا منیمم وار ایم تھا ریجیم سروائیول, ریجیم لانگیوٹی, اور دے ہیو سروائیوڈ ابھی تک ٹل ٹوڈے. وہی ریجیم ہے نا, چینج تو نہیں کر سکے. تو وہ ریجیم کی ٹاپ لیڈرشپ مر گئی تو نہیں آ گئی, مطلب اسلامک ریپبلک کی لیڈرشپ چل رہی ہے نا, ریولوشنری. سو کہنے کا مطلب ہے all three are in a position to say that they have achieved something. وہ کہتے ہیں نا ڈکلیئر وکٹری اینڈ گو ہوم. تو
تو وہ اس موڈ میں ہیں. یہ پہلی یہ بات ہے نا, جو اب میڈیٹر اس کا کام ہے ایکسپلین محاورتاً جس کو ون ون سچویشن کہتے ہیں, سب کے پاس اب تو میڈیٹر میں اگر ہوں, آئی وڈ آفر مائی سروس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, میں تو ان کو یہی کہوں گا اس لائن پہ کہ جی آپ نے منیمم تو سب نے اچیو کر لی ہے, اب آپ میکسیمم کرنے کے لیے سب کو ختم کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا اس سے آئل پرائسز, انرجی, گلف ریجن جو ڈسٹروائے ہوتا ہے, تو خالی گلف نہیں ہے, اس کی ساری دنیا سے لنکیج ہے, ساری دنیا سے لنکیج ہے نا. اور پھر دوسرا مسئلہ جو ہمارا جو کنسرن ہے پاکستانیز کا ہونا چاہیے, اگر یہ وار اسکلیٹ کرتی ہے, مطلب آگے چلتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک گلف سٹیٹس کے اوپر اٹیک کیا ایران نے, لیکن دے ہیو ناٹ ان اوپن وار ود ایران دیٹ وے. کل وہ بھی ہو جائے گی, اینڈ دین یو ول ہیو ٹو چوز سائڈز. ابھی تک آپ ٹائٹ روپ, اصولی طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایکارڈ کی جو بات کی جا رہی ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ایک سوچی سمجھی طریقے سے آپ امن کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا ٹارگٹ ہے. یہ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل. وہ ٹھیک ہے, اب یہ بھی سمجھے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ تو خود گلوبل پاور ہے, چائنا بھی گلوبل گریٹ پاور ہے, رشیا بھی, تو پاکستان تو بھی اس رول اتنی قابلیت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ایز اے نیشنل. اس کے باوجود جو پاکستان نے اچیو کیا یہ ٹریمنڈس ہے. اس کو مطلب ون ہیز ٹو ابھی بھی ہم نے ایک جو وار کو ہے لمیٹڈ رکھا ہوا ہے خلیج میں. اگر پاکستان یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پاکستان نے, آپ یہ تو دیکھیں کہ پاکستان کے کیا, آر یو اے گلوبل پاور لائک امریکہ, آر یو اے گریٹ پاور لائک چائنا, کیا آپ کی چائنا جتنی اکانومی, آپ ریئلسٹکلی بات کریں, لیکن اس کے باوجود پاکستان has achieved tremendously. We salute the field marshal and the government of Pakistan and support them, not for reasons کہ ان کو پریز کرنے کی وجہ سے نہیں میں کر رہا, میں پریکٹیکلی کر رہا ہوں. اور کوئی آپ اور ملک بتا دینا مجھے کسی کا جو یہ کر سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ کر سکتا ہے یا یہ کر رہا ہے, کر بھی نہیں پا رہا نا, صحیح ہے. میں اس پر کمنٹ لے لیتا ہوں ایک مرتبہ, پھر میں قربان بلوچ صاحب کی طرف جانا ہے, لیکن ایک چیز کمپلیٹ کر دوں اس میں کچھ اگلے سٹیپ پہ. یہ بیسک سیز فائر کے لیے, یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو ایران بھی کہہ رہا ہے بہت کہ پورا وہ سسٹم بن جائے پیس کا, that demands a new security architecture for the Middle East. That's a whole new ball game اور new وہ ایک منٹ میں نہیں ہوگا. سب سے پہلا اس کا سٹیپ سیز فائر ہوگا, then at certain time in which this all can be played. میں اس پر جی آر بلوچ صاحب, منیمم مقاصد جو ہیں, کم از کم مقاصد تمام کے حاصل ہو چکے, اور اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ سیز فائر کی طرف آگے بڑھیں. دیکھیے, جب ہم امن کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہاٹ ایکسچینجز ہو رہے ہیں دونوں میں, تو دیکھنا یہ ہوتا ہے ایز اے اینالسٹ یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ وار کہ از دا کاسٹ آف کنٹینیوئنگ وار فار ایکسیڈز دا ریوارڈ فار پیس. تو اب ہو یہ رہا ہے جس طرح سے ایسکیلیشن لیڈر پہ جا رہے ہیں کہ میزائل وارفیئر سے انرجی وارفیئر کی طرف چل پڑی ہے ڈائریکشن اس وار کی, تو آئی تھنک وار کی قیمت ملٹی پلائی ہو چکی ہے, اور پھر اس کے جو اثرات ہوں گے ریجنلی بھی, گلوبلی on the global economy اور environment, کیونکہ اگر پیٹروکیمیکل جو انسٹالیشنز کو کیا گیا, اور اگر جو آئل ویلز ہیں ان کو کیا گیا, اور اگر یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اسی دھلے میں وہ جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ایران کی ان کو کہیں نہ کہیں زد نہ پہنچے, جو کہ ایک دو وہ فائر کر چکے ہیں جسٹ ٹو سینڈ اے میسج, وہ شہر کو کیا ہے انہوں نے. تو یہ تو we are sitting at the edge of a big disaster, the world is sitting. So اب میں نہیں سمجھتا کہ پارٹیز جو ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں ہے, they do understand it, لیکن اب چونکہ لیڈرز نے اتنا میکسیملسٹ اپنا پوزیشن بنا لیا ہے, لہٰذا ان کو نیچے لانے کے لیے it will require ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور جو ایفرٹ ابھی بن رہی ہے, مومنٹم بن رہا ہے, چائنا آ گیا ہے, رشیا آ گیا ہے, اور پھر اس میں ایک گارنٹیز جب تک دونوں پارٹیز کو نہیں ہوں گی کہ بھئی جو وہ بات کر کے اٹھیں گے اس ٹیبل سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا. کیونکہ ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اٹس ناٹ مور اباؤٹ دا جو اگریسو پارٹی ہے, اگریسر پارٹی امریکہ اور اسرائیل, ان کے لیے نہیں ہے, وہ تو 10 دفعہ ایگریشن کر چکے ہیں. اٹ از ایران گارنٹی جی آر بلوچ صاحب آ کہاں سے سکتی ہے, اور خاص طور پہ امریکہ جیسی سپر پاور. اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گفتگو جاری ہے خاص طور پر بڑی اہمیت کی عمل. قربان بلوچ صاحب, اسلام آباد کے جو سرکلز ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کتنے پر امید ہیں کہ یہ کوششیں کامیاب ہماری جو ہیں بڑی نیک نیتی سے ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہوں گی؟
جی بالکل، اسلام آباد کے سرکل اور حکومتی سرکلز ان سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو مذاکرات کی کوئی کہیں نہ کہیں سے ابتدا تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ اس حوالے سے نہ صرف کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، مشکلات بھی پیدا کر رہی ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی قیادت اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ اس کے نیریٹو میں، اس کے موقف میں جو تضاد ہے، اس کے حوالے سے ایرانی قیادت بھی کہیں نہ کہیں کوئی بھروسہ نہیں کر پا رہی کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کبھی وہ صلح کی بات کر رہے ہیں کہ پیر کو صلح ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ منگل کو جو نشانہ بنیں گے، پلز نشانہ بنیں گے، پاور ہاؤس نشانہ بنیں گے، اور آج جو سویلن جو آبادی ہے ان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، وہاں شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہ صرف ایران کے لیے، وہاں کے سویلن آبادی، وہاں کے لوگ مشکلات میں تو ہیں، اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ مشکلات میں ہیں۔ اب تو ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آنے جا رہی ہے کہ جو کرائسس معاشی اور اقتصادی ہونے جا رہا ہے، بڑھنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ساری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاورٹی میں چلی جائے گی، اور معاشی طور پر جو ایک بحران پیدا ہوگا صدیوں تک، تقریباً دہائیوں تک اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پاکستان جیسے ممالک جن کی جو کیپیسٹی ہے وہ یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں، ایران والے بھی بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ صدر ٹرمپ کا ہے کہ ان کے بیانات کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، حالانکہ جو عسکری قیادت ہے پاکستان کی، سول قیادت ہے، وہ رابطے میں بھی ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، جو ٹیلی فونک رابطے بھی چل رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو بات ہے وہ امریکی قیادت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ ان کی بھی نہیں سن رہے کہ کرنا کیا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ تو مذاکرات کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، فارن منسٹر بھی کر رہے ہیں، باقی تو کر رہے ہیں۔ اب اس جو صدر صاحب ہیں اس نے جو مشکلات کھڑی کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ساری دنیا کے امن کو، معیشت کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں۔ بالکل صحیح، آپ نے جو بنیادی بات کی نا کہ حملہ جو تھا وہ امریکہ کی غلط، ساری دنیا اس کو کہتی ہے، اور ہر غیر جانبدار کہتا ہے کہ جو پہلا سٹیپ تھا مذاکرات کے درمیان جو حملہ کیا گیا وہ درست سٹیپ نہیں تھا۔ لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، میں وہ ساری کی چیزیں، اس کی تفصیلات دیکھ رہا تھا، وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کامیابی کے، اپنے اہداف کو تباہ کرنے کے، ریسکیو آپریشنز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ صرف ایک رات میں ایران کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں نادر میر صاحب کس حد تک امکانات ہیں کہ گفتگو آگے بڑھے؟ ٹھیک ہے، جب ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس گفتگو کو سنتے ہیں جو ابھی اس وقت بھی جاری ہے، تو اس سے بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ایران جو عدم اعتماد کر رہا ہے وہ بھی شاید اپنی جگہ پر درست ہے۔ نہیں، آپ یہ سمجھے نا کہ اس وقت ایشو کیا ہے؟ جی، ایشو یہ ہے کہ ایران says it will not accept the status quo۔ پہلے اب یہ سمجھے نا this is what is status quo in Middle East، پہلے اس کو سمجھے نا۔ میں ایک منامہ ڈائلاگ میں گیا تھا آج سے 10 سال پہلے، 2015 میں، تو وہاں ساری دنیا کے ملک تھے سوائے ایران کے۔ بحرین میں ہوا تھا، I was the only Pakistani invited because of my books and geopolitics and all that۔ تو میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایران وانٹس ٹو چینج دی اسٹیٹس کو، میننگ کہ جو اس وقت امریکہ کی ڈومیننس ہے، بیسز ہیں تو ڈومیننس کی وجہ سے بیسز ہے نا، یا ڈومیننس رکھنے کے لیے، یا اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتا ہے، تو اس پہ تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو سٹانس ہے ایران کا، ایران ول ہیو ٹو ڈائلیوٹ دس سٹانس، پہلی یہ بات ہے۔ سملرلی یہ جو ایران کے اوپر، مطلب اگر پیس ہونی ہے، یہ جو ایران کے اوپر سینکشنز اور باقی زیادتیاں کرتے ہیں، مطلب یہ اسرائیل اور امریکہ دے ول آلسو ہیو ٹو، مطلب جو پیس ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں نا، ہسٹری پڑھ لیں، کانگریس آف ویانا دیکھ لیں، کوئی اور ٹریٹیز دیکھ لیں، ایکسیپٹ دوز ان وچ ون سائڈ ہیز بین ٹوٹلی ڈیفیٹڈ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو جرمنی ٹوٹلی ہار گیا نا، تو دیر واز نو نیگوسیشنز۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی ٹریٹی آف وارسائی ہوئی وچ واز ویری لاپ سائڈڈ اگینسٹ جرمنی، اس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بیسکلی سٹانس ہے نا، ایران کو بھی اپنا سٹانس چینج کرنا پڑے گا۔ میں بتاتا ہوں کیسے چینج کرنا پڑے گا۔ وہ لڑائی صرف ابھی
لوگ اس کی لڑائی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور اچھا امریکہ میں اس وقت نا ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں صرف ایک منٹ کے لیے ناظرین کو اپڈیٹ کروں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے جو ابھی گفتگو کی ہے اور امریکی میڈیا کے ساتھ ان کی اس گفتگو میں انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے, انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ایران کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو ایک رات میں تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس بات کو بھی بار بار زور دے کر کہا کہ وہ ایران کے حوالے سے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, اور انہوں نے خاص طور پر اس ریسکیو آپریشن کا بھی ذکر کیا جو وہاں پر کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب بھی ہیں, جی آر بلوچ صاحب بھی ہیں, قربان بلوچ صاحب بھی ہیں. ذرا کنٹینیو کیجئے گا اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ چیزیں کیسے آگے بڑھیں. میں اس ٹیمپرامنٹ سے پہلے جو بات کر رہا ہوں, جو اصل چیز ہے نا, اصل میں یہاں زیادہ فوکس پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہو گیا. جی ہاں, whereas there is a war going on with President Trump is American president of the United States, but there is a war involving other parties also. میں پہلے اس کو پھر میں آتا ہوں ٹرمپ کے اوپر. آپ ایشو سمجھیں, ایشو یہ ہے کہ گلوبل آرڈر اگر چینج ہو جائے پھر تو جس طرح برطانیہ کی امپائر تھی نا, تو ایک دن ختم ہو گئی, یہ کم ہو گئی. It didn't happen in one day by the way. First World War, Second World War کے بعد ڈائلیوٹ ہو کے it receded. تو اس وقت جو میں نے کہا نا منیملسٹ, اس وقت ان سب کو منیملسٹ سائڈ پہ جانا ہوگا. somebody has to convince them, somebody involves China, involves Russia, involves Pakistan, Turkey, other countries جو میڈیٹ کرا رہی ہیں. اس وقت جو مڈل ایسٹ کا آرکیٹیکچر آف سیکورٹی ہے, that was based on United States and Israel was having nuclear monopoly. اصل جھگڑا اس چیز کا ہے کہ اسرائیل کی نیوکلیر مونوپلی کو ایران چیلنج کر رہا ہے. ود ادر ورڈز امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام از ناٹ ایکسیپٹیبل, نمبر ون. اور آپ کو پتا ہے جو لینڈ کی آپریشنز کی بھی بات کر رہے ہیں, پائلٹ ریسکیو کی, اس میں آدھا کام تو وہ یورینیم جو ایران کا ہے اس کو انریچ یورینیم اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب دے آر ٹرائنگ ٹو سیز دیٹ. سو اصل ایشو جو ہے نا, کور ایشو جو ہوتا ہے, جس طرح پاکستان انڈیا کشمیر از دا کور ایشو بسائڈز ادر تھنگس. دا کور ایشو از دس. سو دس از اے پوائنٹ آن وچ the war will continue or war will restart. اس کی ایک اور بھی ریزن سنیں, یہ وار خالی یہ جو ہے نا مڈل ایسٹ کی جو آرکیٹیکچر ہے آف سیکورٹی, اس میں اسرائیل اینڈ یو ایس اے تو لڑ رہے ایران سے, بٹ دیر آر ادر کنٹریز آلسو ٹوڈے. فار ایگزامپل پاکستان, ترکی, ایجپٹ, سعودی عربیہ, یہ 4 میجر پاورز ہیں بسائڈز ایران ان دس ریجن. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک ملک, کوئی بھی ملک ہو, چاہے پاکستان ہو یا ایران ہو یا سعودی ہو یا ترکی ہے, اٹ کی ناٹ بیکم دی لیڈر آف دس, اٹ ہیز ٹو بی اے کنسنسس بیسڈ. بالکل اتفاق رائے کے ساتھ وہ ساری کوششیں جی آر بلوچ صاحب جو اس وقت تک ہو رہی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تازہ ترین گفتگو کی ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سر کنسنسس جو ہے کن منیمم ٹرمز کے اوپر شرائط پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی فوگ آف وار سے نکالیں, اور جو ہمارے سن رہے لوگ, کیونکہ there is a lot of anxiety, everybody asks کہ سر کیا ہوگا. دیکھیے میں اس لیے اپنے آڈینس کو سامنے رکھ کے جو کچھ کہنا چاہوں گا, بجائے کہ ہم بہت ٹیکنیکل انالیسس میں چلے جائیں, کہ اس وقت دنیا اور خطہ ہمارا ایک بہت خطرناک جنگ کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان along with other like minded countries, 4 جو ہیں مسلم کنٹریز اور چائنا کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی ہو, اس کے بعد ایک سسٹینیبل جو ہے وہ راستہ نکالا جائے. لیکن ایران کے لیے یہ جنگ آخری جنگ ہے, اس لیے کہ اس جنگ میں اگر یہ ہار مان جاتے ہیں تو یہ چڑھ دوڑیں گے ان کے اوپر دوبارہ, پھر ان کو پتہ ہے اس چیز کا. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ قربانی دے ہی چکیں گے, اس کے بعد جائیں گے. اور اسی ترتیب سے امریکہ کے لیے بھی آخری جنگ ہے کہ اگر یہ ہارتا ہے تو اس کی جو ٹوٹل ڈومیننس ہے اور اس کی طرح اسرائیل کی, وہ ہمیشہ کے لیے ان دس موسٹ وائٹل پارٹ آف دا ورلڈ ختم ہو جائے گی. اگر دیکھیے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول ایکچولی چلا جاتا ہے ایران کے ہاتھ میں, جو کہ بہت میرا نظریہ کہنے کا یہ ہے کہ چلا ہی جائے گا, whether he likes it or not. The history has written that this has to be a combined control of Iran, JCC countries and the other regional countries and other countries which have a stake. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پلیز ہمیں اپنی اپنی کمر باندھ لینی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ امن نہیں ہوتا, ہم we are among the most vulnerable countries due to the impacts of the war. اپنے پیسے بچا لیں,
पेट्रोल कम खर्च करें, खर्चा कम करें, जो भी कुछ हो सकता है अपने लिए उस लिहाज ये से। बड़ी बड़ी अहम बात है और पाकिस्तान ने बड़ा इसको रोकने की कोशिश की कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है उस वक्त तक ना किया जाए जब तक कि कोशिशें अरूज पर थी। फिर जब लगा कि जंग तवील हो रही है तो अहम फैसले किए गए आज इस्लामाबाद में। मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ी सी बात करें। मार्केटें 8 बजे बंद करने के हवाले से जो अहम तरीन फैसले हुए, बचत के हवाले से हुए। कुर्बान फरोज़ साहब, क्या आज इस्लामाबाद में फैसले हुए? जी नजम, मैं समझता हूँ कि आज जो फैसले हुए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैशत के लिए और एनर्जी की बचत के लिए इंतहाई शानदार हैं। और इससे हम पाकिस्तान एज ए सोसाइटी हम एक नए दौर में मैं समझता हूँ कि हम दाखिल होंगे। ये एक पुराना तकाजा भी था, ज़रूरत भी थी कि हम डे लाइट से जो है फ़ायदा उठाएं और अपने काम अपने दिन में करें। और ये रातों को आधी आधी रात तक ये मार्केटें खुली रखना, होटल्स खुली रखना, और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था कि हमारे बड़े शहरों में और जो बड़े मार्केट्स हैं, पोश एरिया में मार्केट्स हैं, मैं तो हैरान होता था कि सिर्फ कॉफ़ी शॉप्स पे, चाय खानों पे सैकड़ों गाड़ियाँ पार्किंग भी नहीं होती थी, लग जाती थी शाम को, और वो जो गपशप थी वो आधी रात तक चलती थी, कॉफ़ी के कप पे, चाय के कप पे। और कोई भी गाड़ी, मुझे तो कोई नज़र 1300 सीसी से कोई कम तो गाड़ी मुझे नज़र ही नहीं आती थी मार्केटों में। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हम ये अयाशी के अब ये मुतामिल नहीं हो सकते। जिस सूरत हाल से पाकिस्तान मुआशी तौर पर फाइनेंशियली गुजरा है, और हमने जो तजर्बात किए कर्ज़ों के और सूद के, कर्जे वापस करने हैं, और लोग गुर्बत की मुश्किलात में हैं, तो हमें ये चीज़ें अब जो अशराफिया, जिसको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, वो घरों में बैठ के पिए, कोई नहीं रोकता। लेकिन ये चीज़ें जो है कुर्बान साहब, ये असल में ये एक ऐसी एक मुआशी और इक़्तिसादी किस्म की बहस है कि इसमें इख्तलाफ भी किया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त हम बहरान का शिकार हैं, हमें तवानाई की बचत करनी है, तो हमें ये फैसले ज़रूर करने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ एक दूसरी जो राय ये है कि इकनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और उसी के नतीजे में रोज़गार पैदा होता है, उसी के नतीजे में पैसे की नकलो हमल होती है, उसी के नतीजे में लोगों की गुर्बत ख़त्म होती है। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे वहाँ पर बेरोज़गार हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त तो जो फैसले किए गए हैं वो मौजूदा बहरान को सामने रख कर किए गए हैं। नाज़रीन, एक और बड़ा एक अहम इशू है, मैं उसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब प्रोग्राम से पहले ख़ास तौर पर मुझे एक चीज़ कह रहे थे कि हमें ख़बरदार रहना है भारत से। और भारत के हवाले से जब खबरदार कर रहे थे तो मेरे ज़हन में अचानक कुछ बयानात आए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ ने यहाँ पर बड़कें मारी और जिस तरह धमकियाँ देने की कोशिश की, तो उसका जवाब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही मौसर अंदाज में दिया। और यहाँ तक कहा कि इस मरतबा जो है ये नहीं होगा कि पहले की तरह हम कलकत्ता तक चल के तुम्हें मारेंगे। तो ये बात जो की गई उसके पीछे एक पस मंज़र है, जो तैयारियां हैं भारत की, जो एक मरतबा फिर बात की जा रही है कि कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है, इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई अटैक हो सकता है। तो उसके पीछे ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहलगाम पिछले बरस अप्रैल में पहलगाम किया गया, क्योंकि आगे बहार के इंतखाबात आ रहे थे। और मुझे अफसोस के साथ कहना है कि भारत की हिंदुत्वा किनारे वाली हुकूमत ने वो मकासद हासिल किए, यानी कि अपने अवाम को पाकिस्तान की दुश्मनी में डालकर डेवलपमेंट के सवाल को पीछे डाल दिया गया। उन्होंने बिहार के इंतखाबात में बीजेपी ने, एनडीए ने कमजोर होने के बावजूद 2/3 अक्सरियत वहां पर हासिल की इस ड्रामे से। अब वो क्या कर रहे हैं? अब एक और चीज है, अभी कुछ ही दिन के बाद, मैं 9 अप्रैल की बात कर रहा हूं, केरला के इंतखाबात होने जा रहे हैं। केरला में जो सूरत हाल है वहाँ पर बीजेपी हमेशा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि पूरी केरला स्टेट से जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक है जो कि वफाक में उसको मिलती है, और वहाँ पर हमें जो हुकूमत नज़र आती है वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, LDF, और उसके साथ साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, UDF, जो कि मुकाबले में नज़र आता है। और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर बीजेपी का सफाया है, 10% भी वोट उनका शायद मुकम्मल ना हो। वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं
کہ اس مرتبہ اتنے ووٹ لیں ہندوتوا کی بنیاد پر, اس ووٹ بنیاد پر کہ پاکستان کو تھریٹ کر کے, پاکستان کے ساتھ کوئی فالس فلیگ کر کے, پاکستان پر کوئی حملہ کر کے وہاں پر اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف کے درمیان ایک بیلنسنگ پار ہو جائیں, ایک ہنگ پارلیمنٹ 140 سیٹوں کی جو وہاں پر اسمبلی ہے اس میں وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ جس کے ساتھ ملے وہ حکومت بنا لے. یہ ایک سازش ہے, یہ وہی ایک نفرت کا ہتھیار ہے جو بہار میں استعمال کیا گیا. اس پر میں چاہتا ہوں کمنٹ لوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بیانات کس طرح جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں جاؤں گا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب یہاں پر موجود ہیں. نادر میر صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے, ناجنات کے بیانات اور پھر خواجہ آصف کا اس پر جواب. لاسٹ ایئر جب مئی میں انڈیا کو مار پڑی پاکستان سے, تو اس کے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا وکٹری ٹو پاکستان پر سرکولیٹڈ لاٹ. اس کے اینڈ پہ کنکلوژن یہ تھا کہ انڈیا ول ٹرائی ٹو ٹیک ریونج اور ریگین اٹس آنر اور واٹ ایور ایز سون ایز اٹ کین. تو ابھی سال ہونے والا ہے, تو دس از ون پارٹ آف اٹ. لیکن اس کے دوسرے دو ہیں جو آپ نے خود بھی بتائے. ایک حصہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک پرابلم ہے ود دس بی جے پی, ہاؤ ٹو کیپ انڈیا یونائٹڈ انڈر بی جے پی. دس از ون, مطلب یونائٹڈ انڈر بی جے پی. اینڈ نمبر ٹو, how to further India's geopolitical, oversized geopolitical agenda, جس میں اکھنڈ بھارت ہے, گلوبل انڈیا and all those stories, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ دو ان کے بڑے مسئلے ہیں. اور پچھلے سال سے لے کے اب تک what has happened is last year war was a disaster from the Indian global perception point of view. جہاز گر گئے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, جنگوں میں جہاز گر جاتے ہیں چاہے ان کے ہوں یا ہمارے ہوں, مگر ایک گلوبل امیج جو انڈیا کی شیٹر ہوئی ہے نا, that was because it was projecting itself, جے شنکر and مودی and all, کہ وہ rising global power and all that. This is one. اس کے بعد پاکستان کی ڈپلومیٹک سکسیس, وہ سلسلہ چلتا رہا. اور ابھی ریسنٹ دین دے ٹرائیڈ افغانستان, بائی دا وے انڈیا کی بات کروں ٹو گیو اے کمپریہنسو آنسر ٹو یو, دے ٹرائیڈ افغانستان. یہ جو اٹیکس ہوئے تھے آپ کے اوپر بلوچستان میں, کے پی کے میں, رانگ دا بارڈر, پاکستان نے رسپانس جو دیا دیٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ بائی ایدر دا انڈینز اور دی کابل رجیم. یو وینٹ ان ٹو افغانستان اور ایون ناؤ یو آر ویری پرو ایکٹیو ملٹریلی. اور اس کے بعد جو لاسٹ ایونٹ آیا ہے which has totally shattered the Indians is the گلف وار, ایران وار. اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں ابھی تو پوری ختم نہیں ہوئی, بہرحال اس سے انڈیا ڈپلومیٹک سفیر سے بھی باہر ہے. نوبڈی از آسکنگ انڈیا کہ تم آ کے ادھر پیس کراؤ جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں, نمبر ون. اور نمبر ٹو, جو ان کو فکر ہے انڈینس کو بہت بڑی فکر ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھیں انڈین ڈیاسپورا کتنا زیادہ گلف کے اندر ہے, اور دے ٹرائیڈ الاٹ basically to wean away the Gulf states from Pakistan. یہ ان کی strategic geopolitical effort رہی ہے for the last many decades. I've been going there to the Gulf states and interacting and all. تو آپ کو پتہ ہی, سب کو ہی پتہ ہے. اس میں یہ جو لیٹسٹ الائنس بننے کی پاکستان سعودیہ پیکٹ, another disturbing thing for them, ڈیفنس پیکٹ. اور اب یہ جو آپ سن رہے ہیں پاکستان, سعودیہ, ایجپٹ, ترکی, this alliance in making which may be the future security architecture of the Gulf states, and اس میں maybe you have the support of the Americans and the Chinese both on this, because یہ 4 countries کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو گروپنگ بن رہی ہے, اور آپ دیکھیں نا اس کی جو افیکٹس آ رہے ہیں اس کے, call it Islamic NATO or whatever you want to call it. فرام دا انڈین پوائنٹ آف ویو, انڈیا کا تو پلان تھا کہ آپ کو گلوبلی آئسولیٹ کرے, افغانستان سے جنگ کرائے, اور آپ کو ایٹ ون پوائنٹ ختم کرے, اور آزاد کشمیر واپس لے, اور ٹرنک وہ سب کچھ ناکام ہو گیا نا, مطلب ان کا گیم پلان از اوور نا. اف دس گو آن تو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو دا منیمم وہ کچھ کر سکتے ہیں, خطرہ موجود ہے. وہ فورسز بارڈر پہ لائے ہوئے, کر کیوں نہیں سکتے؟ وہ پوری جنگ کی تیاری میں 100% وہ کرتے ہیں نہیں, دیٹ از اندر میٹر. وہ اور فیکٹرز ہیں نا کہ ہوتی ہے کہ نہیں جنگ, لیکن دے آر ان اے پوزیشن ٹو ویج وار. ناٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فالس فلیگ تو بہانہ ہے, وہ کہہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ نیڈ این ایکسکیوز, ویل. تو وہ پچھلے دنوں ایک بڑا انکشاف ہوا تھا کہ پاکستانی جو کہ ان کے پاس جو سرحد پار کر جاتے ہیں ان کو استعمال کریں گے. وہ آپ روٹین کہہ رہے ہیں نا جی, وہ کریں گے بہانہ, اس میں آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے ٹائم مل جاتا ہے, وہ بلڈ اپ کریں گے. دے مائٹ گو فار ا سرپرائز یو, ٹو ڈونٹ لیٹس ناٹ گیٹ یو سرپرائز. خاص طور پہ یہ اس لیے یو ہیو ٹو بی الرٹ, یور آرمڈ فورسز الرٹ, پاکستانی نیشن ہیز ٹو بی یونائٹڈ اگینسٹ اف دی انڈینز ڈو سم تھنگ. یہ بالکل پاکستان کی جو ہے عوام کو بھی تیار رہنا چاہیے. اس لیے جیئر بلوچ صاحب, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, بہار کے انتخابات سے پہلے ایک فالس فلیگ کیا گیا, پھر پاکستان پہ حملہ کیا گیا, جذبات ابھارے گئے. اب کیرالہ کے انتخابات ہیں, اس سے پہلے راج ناتھ نے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا, بڑی بڑکیں لگانی شروع کر دی, دھمکیاں دینی شروع کر دی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کیرالہ کے انتخابات کا بھی اس میں کوئی رول ہے, کوئی باقی چیزیں بھی ہیں اس میں؟ یہ تو بڑا ان کا ٹیمپلیٹ ہے جو کہ ہم 2014 سے دیکھ رہے ہیں, کوئی آج کا نہیں ہے ٹیمپلیٹ, کہ مسلم بیشنگ, ہیٹریڈ, ایکسکلوژن, یہ تمام وہ ٹولز ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں فار وننگ الیکشنز وداؤٹ ریگارڈ ٹو دی ہوموجینٹی ہیٹروجینٹی آف انڈیا. اور جو باقی ڈینومینیشنس ہیں اپارٹ فرام ہندوز
the Hindus as per their definition of RSS BJP, बाकी सब जो है वो शुद्र है. ये कहने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके कि इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है गल्फ में, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंस एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. मेरा ये है कि ये इरेलेवेंस इंटेंशनल है. दिस इज स्ट्रेटेजिक. वो जो कहते हैं न्यूट्रलिटी है किसी हद तक, बल्कि इसको मैं स्ट्रेटेजिक इंडिफरेंस कह रहा हूं कि ऐसा इंपॉर्टेंट खिता जहां से इनके भी आई थिंक 70 to 80% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, लेकिन ये जो अभी स्ट्रेटेजिक इनकी इंडिफरेंस है वो है पोस्ट वॉर टारगेटेड. खुदा ना खास्ता अगर जंग उल्टी हो जाती है और ईरान के को सेटबैक आता है और जीसीसी फिर दोबारा तकड़ा होकर निकलता है, तो ये उस कैलकुलेशन के अंदर है. लेकिन इनकी इंशाल्लाह कैलकुलेशन ये भी खराब हो जाएगी इफ एट ऑल. वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि देयर विल बी ए स्टेलमेट. ना अमेरिका इजराइल जीतेगा, ना ईरान ही विक्ट्री क्लेम कर सकेगा. उसके बावजूद उनके आई थिंक हमारे 5.5 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स इन जेसीसी, उनके अबाउट मिलियन प्लस है, 10 मिलियन प्लस, 1 करोड़ से ज्यादा है. और वहां से जो है वो 80 बिलियन आता है उनका जेसीसी से जो रिमिटेंसेस है. तो उनके वाइटल इंटरेस्ट है ज्यादा, लेकिन उन्होंने बड़ी टैक्टिकली अपने आप को छुपाया हुआ है. ना कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं. तो ये इसको इग्नोरेंस ना समझे, इसको इरेलेवेंस नहीं, ये तैयारी करने अगले वाले पोस्ट वॉर के उसके लिए. बहरहाल इसका मकसद नहीं कि वी शुड डू व्हाट दे आर डूइंग, बट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो अपना जो खेल है वो खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे. बिल्कुल से खेल वो अपना खेलते रहे, लेकिन उनको जो पहले नाकामी हुई मेरा ख्याल है उससे भी उनको सबक सीखना चाहिए और वाकई वो इस किस्म की प्लानिंग कर भी रहे हैं. तो कुर्बान बलोच साहब, इस वक्त हमारी जो इस्लामाबाद में ख़ासतौर पे जब हम अपने दफ्तर ख़ारजा को देखते हैं, फॉरेन ऑफिस को देखते हैं, उसका एक्टिव होना देखते हैं, तो उस पर हमें फ़ख्र होता है कि हम किस हद तक बड़ा किरदार अदा करें. ये खासतौर पर भारत के हवाले से जो सिचुएशन है उस पर क्या कहते हैं, दफ्तर खारजा क्या कहता है? नजम अली खान, मैं समझता हूँ कि भारत का परेशान होना, उसकी तकलीफ समझ में आती है जब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आ रही हैं और डिस्कशंस हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं. उस दौर में भारत का आइसोलेट रहना, उसमें घुटन जो पैदा हो रही है, वो बात समझ में आ रही है. वो तकलीफ वही है कि वो कहते हैं ना कि 2 में है ना 10 में है. कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई मशवरा ही नहीं कर रहा. मिडिल ईस्ट का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका, रूस, चीन, मिडिल ईस्ट के ममालिक, सारी दुनिया एक दूसरे से नेगोशिएशन कर रही है, मुशावरत कर रही है, तजावीज़ आ रही है. उसमें आप एक पार्टी से कोई ये भी ना पूछे कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, तो उसको ये तकलीफ तो होनी थी. और वो चाहता है कि वो किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए, केरला के इंतखाबात तो हैं, लेकिन वो इस डिस्कशन में रहना चाहता है कि दुनिया में कोई जिक्र फिक्र हो, कोई बात हो, कोई पूछे कि क्या हो रहा है. तो ये तकलीफ मुझे तो समझ में आ रही है. मैं समझता हूँ कि इसके अलावा उनकी तकलीफ और कोई कुछ भी नहीं है. इंतखाबात तो हैं ही हैं. वो ये भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी हवाले से कोई जिक्र फिक्र हो, कोई पूछे, कोई बात करे. तो ये तकलीफ इसी वजह से भी है कि आइसोलेशन, उसको जो घुटन हो रही है, वो इंतहाई मैं समझता हूं कि उसकी क़यादत के लिए परेशान कुन है. लेकिन इसमें कुर्बान बलोच साहब, अगर उसको घुटन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैं इस पर फिर नादिर मीर साहब से तबसरा ले लेता हूं कि नादिर साहब ये बताइएगा कि उसको भूल गया कि फिर उसके साथ पिछले बरस 10 मई को क्या हुआ था. वो कितनी बड़ी तैयारी के साथ, कितने डिफरेंट मुख्तलिफ अंदाज के साथ आ सकता है इस वक्त, जो वो 10 मई को नहीं आया था? नहीं, वी हैव टू बी रियलिस्टिक. 10 मई को जो वो आए थे, वो पूरी वॉर करने के लिए नहीं आए थे, बिकॉज उनकी लैंड फोर्सेस इतनी मोबिलाइज नहीं हुई थी. अच्छा. और बेसिकली उन्होंने एक एयर स्ट्राइक्स की जिसमें उनका नुकसान हो गया. पाकिस्तान एयरफोर्स जस्ट शॉट देम डाउन इन इंडिया, और उसके बाद मिसाइल्स एक्सचेंज हुए, ड्रोन्स थोड़े चले आपको. बट दे डिडंट प्रिपेयर. दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग. आप देखें ना, उनकी न्यूज़ सुन लें, वैसे न्यूज़ सुन लें, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर.
اب وہ کرے نہ کرے دیٹس another matter. جب ایک سائڈ پریپیئر کرتی ہے وار دی ادر سائڈ ہیز ٹو پریپیئر آلسو. تو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. اور ہم نے جو پاکستان نے جو ایک پالیسی بنائی ہے ابھی اس وقت ڈیفینس کی کہہ لیں جو ہماری امپلیمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا اس وقت مختلف محاذ ہیں اس وقت, ایک انڈیا ہے, افغانستان ہے, اینڈ دین گلف ہے. تو ایز آئی ووڈ لائک ٹو سم اٹ اپ لائک دس کہ ڈپلومیسی فار دی گلف, proactive defense against Afghanistan and deterring India. مطلب ایسٹ میں آپ انڈیا کو ڈیٹر کر رہے ہیں نا, اب آپ حملہ تو نہیں کر رہے انڈیا کو, بیسکلی آپ ڈیٹر کر رہے ہیں. you want to avoid war, but اگر وہ if they impose war on you then پاکستان جواب نہیں دے گا. پاکستان will strike deep hard and it will be very destructive war. یہ پاکستان کی طرف سے بالکل واضح. اور جو پہلی چیز انڈیا کی سفر کرے گی نا وہ ہے انڈیا کی اکانومی. مارک مائی ورڈز ٹوڈے, یہ جو انڈیا دیکھیں نا ابھی انڈیا پاکستان میں کیا فرق ہے اس وقت. اصل فرق جو انڈیا پاکستان میں آبادی یا سائز کی بات نہیں کر رہا, اصل فرق ہے کہ ان کا جی ڈی پی آپ سے 10 گنا بڑا ہے رفلی, 11 times. This is what they claim and they want to be the third, second or fourth global economic power. So their GDP is going to come crashing down. ان کی یہ جو آپ کے گوادر ہے پس جیونی اور سامنے اس کے سامنے سے ان کی انرجی سیکورٹی ساری جاتی ہے. We have also our plans. تیار بیٹھیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر نادر میر صاحب, جی آر بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, قربان بلوچ صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین اس پر واضح جواب دیا جا چکا ہے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ تمہیں ماریں گے اور کلکتہ تک چل کے ماریں گے, اندر تک جا کے ماریں گے. کسی دھوکے میں نہ رہنا, نہ تم 10 مئی کو بھولنا اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ بھولنا کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں. پیغام دیا جا چکا ہے جو بالکل واضح ہے. اللہ حافظ.